بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں اور بچیوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو بچوں، آپ لوگ ہم نے چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج جو ہمارا پیپر کے حوالے سے بہت اہم امپورٹنٹ جو سوال ہے سیاق و سباق کے ساتھ عبارت کی تشریح، ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ سوال بہت زیادہ پیپر کے حوالے سے اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں پیپر میں یہ حصہ جو جیم ہوتا ہے اس میں سے یہ لانگ کوسچن میں آیا ہوتا ہے۔ سیکنڈ ایئر کا یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو 2 جز دیے جاتے ہیں، وہ کہیں سے بھی کسی بھی چیپٹر سے اٹھا کے وہ آپ کو ایک عبارت دے دی جائے گی جس کی آپ نے سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں سے آپ نے ایک کرنی ہوگی۔ میں آج آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں، باقی ظاہر سی بات ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ایکسرسائز کے اندر سے بھی کوئی عبارت دے سکتے ہیں یا چیپٹر کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی عبارت دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جو طریقہ ہے بچوں، آپ لوگ کتاب کا صفحہ نمبر 22 نکال لیں۔ صفحہ نمبر 22 پہ جو لاسٹ پیراگراف ہے، پچھلی رات میری بیوی کے جاڑے سے بخار آیا، وہ عبارت یہاں تک گورے غریبہ میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی تک، ٹھیک ہے؟ یہ عبارت ہے ہمارے پاس۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو سوال ہے یہ 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ ہم نے سوال لکھا، ایک جز کرنا ہوتا ہے، جو بھی جز ہے سوال کے بعد الف یا بے آپ نے اس میں سے جو کرنا ہے وہ ساتھ لکھ دیں، جز بے۔ عبارت آپ نے پوری، ظاہر سی بات آپ پوری تو نہیں لکھ سکتے، آپ اس طرح سے عبارت لکھی، ہیڈنگ دی عبارت کی، یہ اس طرح سے تھوڑے سے شروع کے ورڈز لکھیں، پچھلی رات میری بیوی کے جاڑے سے، آگے آپ اس طرح سے ڈاٹس ڈال دیں، ڈاٹس کے بعد آپ پھر ڈاٹس 2-3 لائنوں میں ڈاٹس ڈالیں اور آخر کے ہمیشہ کے لیے جا سوئی، آخری جو الفاظ ہیں اس عبارت کے وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حوالہ متن ہوتا ہے نا، درج ذیل عبارت کی حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ تشریح تحریر کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد حوالہ متن کی ہیڈنگ دی۔ حوالہ متن آپ نے اس طرح سے سبق کا نام فاقہ میں روزہ، مصنف کا نام خواجہ حسن نظامی، صنف، مضمون، یہ ہو گیا۔ یہ 1 نمبر اس چیز کے مل جاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کرنا ہے کیونکہ 1 نمبر آپ کے پاس اس حوالہ متن کا ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے سیاق و سباق۔ اب سیاق و سباق کیا ہے بچوں؟ سیاق و سباق کے آپ کے پاس 3 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 6 نمبر آپ کے پاس تشریح کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے 8 نمبر کا وہ ہے، 8 نمبر کا ہے، تو آپ کے پاس 2 نمبر ہو گئے، 1 نمبر حوالہ متن کا ہو گیا، میں فرسٹ ایئر کے حساب سے، کیونکہ فرسٹ ایئر کا یہ کوسچن 10 نمبر کا ہوتا ہے، تو سیکنڈ ایئر کا یہ کوسچن 8 نمبر کا ہوتا ہے، میں اس حساب سے وہ بتا رہی تھی۔ 2 نمبر آپ کے پاس ہو گئے سیاق و سباق کے، اور 5 نمبر پھر آپ کے پاس ہو گئے تشریح۔ 8 نمبر بن گئے پورے سوال کے۔ اب سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ سیاق و سباق، سیاق جو ہے یعنی اس عبارت سے پہلے جو کچھ سبق میں ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے۔ سباق، اس عبارت کے بعد جو کچھ سبق میں ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے۔ سیاق یعنی کہ اس عبارت سے پہلے جو کچھ بھی اس سبق کے اندر ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے، اور سباق، اس عبارت کے بعد جو کچھ سبق میں ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے۔ اور یہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بچوں تقریباً 2 پیراگراف ہونے چاہیے، 12 لائنیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح سے اس عبارت کا سیاق و سباق ہم کیسے کریں گے؟ عبارت آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے آپ نے بتانا ہے جب 1857، ایک پیراگراف میں یہ آپ نے اہم نکات بتا دینا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت دہلی جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تمام جو دہلی تباہ و برباد ہو گئی، بادشاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا، قید کر لیا گیا، اور اس سے پہلے جو ان کے حالات تھے، مطلب ہر طرف دہلی میں رونق ہی رونق ہوتی تھی۔ مرزا بہادر سلیم جو بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے وہ بتاتے ہیں، اس سب جتنا بھی یہ احوال ہے ان کے ایک بھانجے ہیں مرزا شاہ زور، وہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے ماموں مرزا بہادر سلیم کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ دہلی کے جو حالات تھے، کیونکہ انہوں نے وہ 1857 کی جو جنگ آزادی کے حالات تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے دہلی کے جو حالات تھے، مسجد کے دہلی کی جامع مسجد کے وہ حالات بتاتے ہیں کہ ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی تھی،
امراء کے گھروں سے، بادشاہوں کے گھروں سے سینکڑوں خوان افطاری کے سجے ہوئے آتے تھے. مسجد میں کہیں حفاظ کا گروہ جو ہے ایک دوسرے کو سبق قرآن پاک سنا رہا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں وظائف میں لوگ مشغول ہیں. پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسجد میں کچھ چند نمازی جو آتے تھے، میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہن کے چند نمازی ہی آتے تھے، تو پر پھر بھی غنیمت کے مسجد آباد تھی. پھر مرزا شاہ زور اپنے حالات و واقعات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر لیا گیا تو انہوں نے بھی پھر اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی. گوجروں نے ان پہ حملہ کر دیا، پھر وہ میواتیوں کے ایک گاؤں میں جا کے انہوں نے پناہ لی. یہ ہو گیا سیاق، یعنی عبارت سے پہلے والا ایک پیراگراف. پھر آگے عبارت سے بعد والا جو پیراگراف ہے آپ نے بتانا ہے. پھر انہوں نے اس گاؤں میں پناہ لی. پہلے تو کچھ دن ان گاؤں والوں نے، میواتیوں نے ان کی مہمان نوازی کی، ٹھیک ہے. پھر مہمان نوازی کی، پھر انہوں نے کہا آپ لوگ کوئی کام دھندا کریں. پھر یہ جو شہزادہ اور شہزادیاں ان سے کہا کہ آپ ہمارے کھیتوں کی رکھوالی کر دیں. جو مرزا شاہ زور تھے انہوں نے کھیتوں کی رکھوالی کی. ان کی ماں بہن اور بیوی بھی ان کے ساتھ تھے. بڑے مشکل حالات تھے ان پہ. تو انہی گاؤں والوں نے کہا کہ آپ کی عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں. یہ کپڑے سینے لگے. تو پھر ایک دن ایسے ہوا کہ یہ تو آسائشوں میں پلے ہوئے تھے، تو آسائشوں میں پلے ہوئے تھے. بہت زیادہ بارش ہو گئی گاؤں میں، پانی بھر آیا، تو ان کا سارا کپڑے بھی گیلے ہو گئے. جو اناج دانہ بھی تھا وہ بھی سارا گل سڑ گیا بارش میں بھیگنے کی وجہ سے. تو پھر ان کی جو بیوی تھی اس میں اس کی مرزا شاہ زور کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے شہزادی ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی، تو ان کو سردی سے بخار ہو گیا اور وہ فوت ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ سیاق و سباق ہے اس عبارت کا. یہ آپ نے سارے حالات بتانے ہیں. یہ کس طرح سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں عبارت کی تشریح. ٹھیک ہے، سیاق و سباق آپ نے 12 لائنوں کا کر دیا، جتنا مطلب اپنے الفاظ میں آپ نے اسی چیپٹر کو، یعنی چیپٹر ہی پورا ایکسپلین کرنا ہے. عبارت سے پہلے اور عبارت سے بعد کو اس عبارت کے ساتھ آپ نے جوڑ دینا ہے. پھر تشریح. اب تشریح آپ نے کس طرح سے کرنی ہے؟ سٹارٹ ہمیشہ جو بھی جس چیپٹر سے آ جائے آپ نے اس طرح سے ہی کرنی ہے. سبق فاقہ میں روزہ کی اس عبارت میں خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ، یا فرماتے ہیں کہ، یا لکھتے ہیں کہ، یا تحریر کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ اب پیج نمبر آپ 22 نکالیں، ساتھ ساتھ اسی طرح سے کرتے ہیں. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ مرزا شاہ زور، ٹھیک ہے، جو بہادر شاہ ظفر کے اور مرزا بہادر سلیم کے بھانجے تھے، جنہوں نے 1857 کے جنگ آزادی کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ان کے خاندان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ گاؤں میں جب بارش ہو گئی تو بہت زیادہ سردی ہو گئی، اور اس سردی کی وجہ سے دیکھیں پچھلی رات میری بیوی کے جاڑے سے بخار آیا. آپ جاڑا سردی کو ہی بولتے ہیں، تو آپ نے اسے اس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے. اس سردی کی وجہ سے مرزا شاہ زور کہتے ہیں میری بیوی کو سخت بخار ہو گیا، اور اتنا اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی. آپ ساتھ ساتھ عبارت کو دیکھیں، ساتھ ساتھ مجھے سنتے جائیں. اتنی زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ یہ بات بیان سے باہر ہے، بیان نہیں کی جا سکتی کہ میں کتنا زیادہ پریشان ہو گیا. اور حالات اس وقت کیا تھے؟ بہت زیادہ اندھیرا تھا، می کی اب جھڑی کے کیا، بارش بہت تیز ہو رہی تھی. جتنے بھی کپڑے تھے وہ بارش کی وجہ سے گیلے ہو گئے تھے. آگ جلانے کا بھی کوئی وسیلہ یا ذریعہ نہیں تھا کیونکہ لکڑیاں بھی سب گیلی ہو گئی تھی، اور کوئی بھی بندوبست نہیں ہو سکتا تھا. ہم حیران تھے، پریشان تھے، یا خدا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا کیا جائے کہ جو میری بیوی ہے اس کی حالت اچھی ہو جائے، اس کا بخار جو ہے وہ کم ہو جائے. لیکن ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا. پھر یہ ہوا کہ میری بیوی نے اسی بخار کی حالت میں تڑپتے تڑپتے، بلکتے بلکتے اپنی جو ہے وہ جان دے دی اور وہ فوت ہو گئی.
کیونکہ وہ تو شہزادی تھی، اس نے ساری عمر جو ہے لاڈ پیار میں اور بہت سی نعمتوں میں گزاری تھی، تو یہ جو غدر یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کی جو مصیبتیں تھیں وہی اس کے فوت ہونے کے لیے کافی تھی۔ مگر پہلے تو وہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت، جس وقت ہم اپنے دہلی سے نکلے اس وقت تو جان بچ گئی، لیکن یہ بعد کی جو مصیبتیں تھیں وہ اس کی جان نہ بچا سکی۔ پھر وہ فوت ہو گئی اور صبح ہو گئی۔ جب میواتیوں کے گاؤں والوں کو خبر ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، تو انہوں نے کفن منگوا دیا، اور پھر یہ محتاج غریب شہزادی جو دہلی کی جو شہزادی تھی وہ ہمیشہ کے لیے جا کر قبرستان میں دفن ہو گئی۔ مختصراً یہ کہ پھر لاسٹ میں آپ نے اسی طرح سے بتا دینا ہے، جو اس عبارت کا نچوڑ ہوگا ایک لائن میں آپ نے بتا دینا ہے، مختصراً یہ کہ خواجہ حسن نظامی نے اس عبارت میں مرزا شاہ زور جو بہادر شاہ ظفر اور مرزا بہادر سلیم کے بھانجے تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے وقت ان کے خاندان کے ساتھ جو حالات و واقعات پیش آئے ان کے بارے میں اس عبارت میں بیان کیا ہے۔ جی بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی کہ سیاق و سباق کس طرح سے کرنا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی چیپٹر سے، آپ ہر چیپٹر سے سیاق و سباق کے ساتھ عبارت کی تشریح، جو پچھلے بھی 2 چیپٹر گزر چکے ہیں، آپ یہ پریکٹس کیا کریں سیاق و سباق کے ساتھ عبارت کی تشریح کرنے کی۔ تشریح کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سیاق و سباق کیا بھی آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ نے اسی طرح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ہو گیا بچوں، یہ کوسچن بھی کمپلیٹ ہمارا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لانگ کوسچن ہے تو پھر اس کی پلیز پریکٹس کیجئے گا، تاکہ آپ کے 8 نمبر کا یہ کوسچن ہے تو آپ 8 میں سے 8 لے سکیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔